علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے۔ آج کا ہمارا جو ناول ہے جسے ہمیں وائس اوور کرنا ہے، اظہار دل بائے ندا حسین۔ کس نمبر 1، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ حور بیٹا، کیا بات ہے؟ جب سے یونیورسٹی سے آئی ہو اپنے کمرے میں بند ہو، کھانے پر بھی نہیں آئیں؟ امو جان نے حورین کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا، پر حور نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹا جی، آپ کے انکل بھی آپ کا پوچھ رہے تھے، طبیعت تو ٹھیک ہے میرے بچے کی؟ امو جان نے حور کا ماتھا چھوتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ منہ سے کچھ بول بھی تو کیوں میرا دل ہلا رہی ہو؟ فرغام سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس کمینے کا تو نام بھی نہ لیں آپ، اس کا تو خون کر دوں گی میں۔ فرغام کا نام لینے کی دیر تھی، حورین بستر سے چھلانگ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ حور کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ امو جان نے سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب تو جب تک حور فرغام سے اپنا بدلہ نہیں لے لیتی تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ اب کیا کر دیا میرے معصوم بچے نے؟ امو جان نے فکرمندی سے اپنے لاڈلی سے پوچھا، جو غصے کے مارے پورے کمرے میں پنڈولم کی طرح گھوم رہی تھی۔ امو جان، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے اس معصوم بچے نے آج یونیورسٹی میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ حور نے آنکھوں میں آنسو بھر کر امو جان کی طرف دیکھا۔ لو بھلا مجھے کیا پتا کہ میرے معصوم سے بچے کی کیا خطا ہو گئی جو حور پری کے عتاب کا نشانہ بن بیٹھا۔ امو جان کو بھی حور کی بے سروپا باتیں سے غصہ دلایا تھا۔ حور جانتی تھی کہ جب امو جان کا غصہ آتا ہے تو وہ حور کو حور پری بولتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ فرغام نے مجھے میری سب دوستوں کے سامنے مجھے خالہ بولا ہے۔ حور نے روتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان اٹک اٹک کر امو جان سے فرغام کی شکایت لگائی۔ تو میرے بچے نے غلط کیا بولا؟ تو اس کی خالہ ہی تو ہے۔ امو جان نے ناسمجھی سے اپنی لاڈلی بھانجی کو دیکھا، جو ابھی اپنی ماجائے کے مرنے کے بعد بہت عزیز ہو گئی تھی۔ امو جان، میں اس کی سگی خالہ تو نہیں ہوں بلکہ رشتے کی دور کی خالہ ہوں۔ حور نے اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھ کے دوسرا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا فاصلہ پیدا کر کے رشتے کی دوری کا بتایا۔ ارے، مجھے تو تیری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا بولے جا رہی ہے؟ بچہ بیچارہ خالہ کو خالہ نہ بولے تو مامی بولے کیا؟ امو جان نے ناسمجھی سے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولا۔ امو جان، آپ کا وہ بیچارہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے، حور نے منہ پھلا کر کہا، اور انکل کے رشتے سے بھی تو میں اس کی کزن لگتی ہوں، وہ مجھے آنٹی کے رشتے سے کیوں خالہ بلاتا ہے؟ حورین کے لہجے میں افسردگی تھی۔ حورے، میری بچی، فاخرہ سے تو پھر بھی ہمارا دور پرے کا رشتہ ہے، پر ہارون صاحب سے تو کوئی دور کی رشتہ داری بھی نہیں، بس تمہارا بابا کے دوست ہے۔ امو جان نے حور کو پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ امو جان، دوستی کا رشتہ بھی تو رشتہ ہوتا ہے، حور نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں تو بھی نہ حور، کیا اول فول بولے جاتی ہے؟ میں فارغ نہیں ہوں تیری باتوں میں وقت برباد کروں۔ امو جان بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ الحمر ولا، جس کو احمر ہارون کے مرحوم دادا عبدالمالک نے بہت پیار سے اپنے بچوں کے لیے تعمیر کروایا۔ احمر ولا، جو 10 کنال پر بنائی گئی ایک انتہائی خوبصورت حویلی ہے، پر بندوں کے حساب سے اتنی ہی بد نصیب، کیونکہ ہارون اور فاخرہ ایک دوسرے کے کزن ہونے کے ساتھ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ اللہ نے ہارون اور فاخرہ کو بھی فرغام کی صورت میں اولاد نرینہ سے نوازا۔ فرغام گھر بھر کا لاڈلا اور شرارتی لڑکا تھا۔ احمر ولا کی ساری رونق فرغام کے دم سے ہے۔ فرغام جب تک حور سے لڑ نہ لے اس کو سکون نہیں آتا۔ حورین جتنا اس سے چڑھتی، فرغام اتنا ہی حور کو چڑھاتا۔ فاخرہ کو حورین کا فرغام کے آس پاس رہنا بالکل پسند نہیں۔ فاخرہ کا حور سے رویہ بہت حد تک آمیز ہوتا ہے، اس لیے ہارون صاحب کے بے انتہا اصرار کرنے کے باوجود امو جان اور حور زیادہ تر انیکسی میں رہتی ہیں۔ مائی رشیدے کہاں تھی تو؟ شاہ حویلی سے بھیجا گیا پیغام نہیں ملا کیا؟ جانتی ہیں نا بڑی بی بی سائیں کی آج کل صحت کچھ ٹھیک نہیں۔ مائی رشیدے کے شاہ حویلی میں داخل ہوتے ہی مالی بابا نے فکرمندی سے پوچھا، کیونکہ وہ اپنے سردار سائیں کے جلال سے واقف تھے۔ رافق
رفیق تو جانتا ہے تو ہے میں کہ میری نواسی بیمار ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑ گیا، آج ہی آئی ہوں تو پتہ لگ گیا حویلی والوں نے بلاوا بھیجا ہے۔ مائی رشیدہ نے جلدی جلدی تفصیل بتائی اور باڑے سے نکل کر حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ مائی رشیدہ بڑی بی بی سائیں کی بہت پرانی ملازمہ تھی، جس کا کام اس کی مالش کرنا، پاؤں دبانا تھا، اور ایک کام کی وجہ سے رشیدہ پورے گاؤں میں مائی رشیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ شاہ حویلی سردار زمان شاہ کی ملکیت تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حویلی کے ساتھ پورا گاؤں بھی زمان شاہ کی ملکیت میں شامل تھا تو غلط نہ ہوگا۔ زمان شاہ ایک جابر اور شفاق سردار تھا، جس کے لیے اپنے آباء و اجداد کے خود ساختہ فرسودہ رسم و رواج اپنے اولاد سے زیادہ عزیز تھے۔ ان فضول رسم و رواج کی بھیڑ بہت سی معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ ان جانوں میں سردار زمان شاہ کی اپنی بیٹی بھی شامل تھی، جس کا 11 سال کی عمر میں قرآن سے نکاح پڑھا دیا، عمر بھر کے لیے ایک کمرے میں قید کر دیا تاکہ اس کے بھائی پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ زمان شاہ کے ظلم و ستم کی بہت سی داستانیں لوگوں کے دلوں میں آج بھی درج ہیں۔ سلام منال بی بی، منال نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام بی بی جی، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ منال کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر رضیہ نے ادب سے پوچھا۔ نہیں رضیہ، میں بہت تھک گئی ہوں، کھانا رہنے دو، منال نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اف توبہ، آج بہت تھکا دینے والا دن تھا، اچھا ہوتا آج میں یونیورسٹی جاتی ہی نہ، حور اور فرغام کے چکر میں میری اور پریشی کی اسائنمنٹ تو جمع کروانی رہ گئی۔ منال نے بستر پر گرتے ہوئے حور اور فرغام کے بارے میں سوچا۔ فرغام، حورین اور منال اسکول کے ٹائم کے دوست تھے، علی فرغام کا کالج فرینڈ، جبکہ پریشی یونی میں حورے کی بدولت سب کی فرینڈ بنی۔ اس طرح ان کی 5 اسٹار فرینڈشپ بیچ مکمل ہوا۔ ٹک ٹک ٹک، دروازہ کھٹکھٹا کے رضیہ اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے رضیہ، کوئی کام تھا کیا؟ رضیہ کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر منال نے پوچھا۔ وہ منال بی بی، وہ جی، رضیہ جانتی تھی کہ جو بات وہ کرنے آئی ہے اس کو سنتے ہی منال بی بی کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ ہاں بولو۔ رضیہ کو جھجکتے دیکھ کر منال کو کچھ بات کا اندازہ ہو گیا۔ وہ بیگم صاحب کہہ کر گئی ہیں کہ دوست کے گھر پارٹی ہے، وکی صاحب آپ کو لینے کے۔ میں نے کتنی مرتبہ بولا ہے کہ ایسے فضول پیغام مت دیا کرو مجھے، منال رضیہ کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی۔ پر بیگم صاحبہ، میں خود بات کر لوں گی ان سے، تم جاؤ، اور کوئی بھی آئے تو خود دیکھ لینا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ منال نے اب بھی رضیہ کی سنے بغیر اپنی بات کہی اور اسے جانے کا حکم دیا۔ جی منال بی بی، رضیہ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ یار قسم سے شکل دیکھنے والی تھی حور کی۔ جب میں نے حور کی سب دوستوں کے سامنے حور کو بولا کہ چلیں حور خالہ، گھر دیر ہو رہی ہے، ہا 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 ہا، بیچاری رونے والی ہو گئی تھی کہ اب اپنی دوستوں کو کیا جواب دے گی۔ فرغام نے ہنسی کے درمیان بات مکمل کی۔ اس کی دوستیں حیرت سے میرا منہ دیکھ رہی تھیں کہ میرا دماغ تو نہیں چل پڑا۔ یار میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے اس وقت اتنی ہنسی آئی کہ دل کیا زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاؤں۔ فرغام نے بستر پر لیٹا اپنا موبائل پر نصیب و لال کے گانے سنتے ہوئے ساتھ ساتھ علی کو اپنے آج کے کارنامے سے آگاہ کیا۔ یار فرغام، تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو تو نے حور کو سب کے سامنے خالہ کہہ کر پکارا۔ علی کو سنتے ساتھ ہی غصہ آیا۔ علی کو فرغام سے اتنی بدتمیزی کی امید نہیں تھی، اسے رہ رہ کر حورین کا خیال آ رہا تھا۔ فرغام ڈھیٹ پن سے ہنستا رہا۔ ویسے آفرین ہے تیری پر، تو اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، علی نے افسردگی سے کہا۔ یار علی، مجھے اسے ستانے میں بہت مزہ آتا ہے، فرغام نے ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تو نہیں جانتا یار، جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو کتنی پیاری لگتی ہے۔ فرغام کے تصور میں حور کے غصے بھری شدید شبیہ لہریں آئی۔ پر میرے بھائی، ستانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، گھر تک کی بات تو ٹھیک تھی، پر یونہی میں بن جاتا ہے اور ایشو یونہی میں بن جاتا ہے، اور تو تنگ کرنا، تو جانتا بھی ہے کہ یونہی میں ذرا سی بات پر کتنا ایشو بن جاتا ہے۔ حورین کتنی نازک مزاج ہے، کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات بول دی تو رونے بیٹھ جائے گی۔ علی نے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ حور کی نازک مزاجی کا بھی فرغام کو یاد دلایا۔ ہاں یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، فرغام نے پریشانی سے کہا۔ چل چھوڑ، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھ سے تو نے کبھی معافی نہیں مانگی، علی نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تو میرا دوست ہے، فرغام نے ہنستے ہوئے علی کی بات کو ٹالا۔ اور حور؟
चुप क्यों है, अली भी इसी का ही दोस्त था। हाँ हाँ बोल, अब चुप क्यों है, अली भी इसका ही दोस्त था। अपनी बात पर कायम रहा। हूर तो वो खाला। हा, फरहाम ने अपने लहजे में शरारत समोकर मासूमियत से कहा। तू भी ना कमीने सुधरेगा नहीं। अम्मा आप कैसी तबीयत है आपकी, अकबर शाह ने अम्मा साइन के पलंग पर बैठते हुए पूछा। बस बेटा तबीयत को क्या होना, ज़िंदगी की बची हुई आखिरी सांसों के पूरे होने का इंतज़ार कर रही हूँ, जाने कब कज़ा आ जाए। अम्मा साई ने अफसरदगी से जवाब दिया। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कुछ हो, अल्लाह आपको हम पर सलामत रखे। अकबर शाह ने फ़ौरन से माँ की सलामती की दुआ मांगी। ऐसी औरत के ज़िंदा होने का क्या फ़ायदा जिसने सारी ज़िंदगी शोहर के जुल्म सहते हुए गुजार दी। क्या फ़ायदा ऐसी माँ की ज़िंदगी का जो अपनी औलाद को कोई खुशी ना दे सकी, जिस बेटे की वापसी की दुआएं मांगती रही, इसकी याद में रोती तड़पती रही। आज पता चला कि इस बेटे को दुनिया छोड़े हुए तो कई साल गुजर गए हैं। अब क्या फ़ायदा ऐसी बदनसीब माँ के ज़िंदा रहने का जो अपने बेटे का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। अम्मा साईं बेटों को याद करते हुए तड़प तड़प कर रोईं। अम्मा शाह के जुल्म की भेंट सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि उनकी अपनी औलाद भी चढ़ी। मरियम शाह जो पैदाइशी दमे के मरीज़ा थी, कुरान पाक से निकाह होने के अगले दिन बंद कमरे में दम घुटने से मर गई। बिलावल शाह जो ज़मान शाह के पुरानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया और अपने जुड़वां बेटों को देखे बगैर मनो मिट्टी जा सोया। अल्लाह ने ज़मान शाह को 3 बेटों और 2 बेटियों जैसी अजीम नेमत से नवाजा, पर ज़मान शाह अल्लाह की दी हुई इस नेमत को संभाल ना पाया। ज़मान शाह का सबसे बड़ा बेटा अकबर शाह जो मिजाज में बाप के बिल्कुल उलट था, मोहब्बत करने वाला और नरम गुफ्तार, अपनी माँ जैसा। दूसरे नंबर पर बिलावल शाह, हर मामले को समझदारी और ठंडे दिमाग से हल करने वाला। तीसरे नंबर पर मरियम शाह, कमगो और मासूम। चौथे नंबर पर राबिया शाह, जिनकी थोड़ी बहुत आदत अपने बाप से मिलती थी। आखिरी नंबर पर अरमान शाह, अरमान शाह घर भर के लाडले। इस लाड प्यार की वजह से वो खुद सर हो गई थी। बड़ी हवेली में अरमान शाह वो वाहिद हस्ती थी जो ज़मान शाह के सामने बोलने की हिम्मत रखते थे, क्योंकि वो ज़मान शाह के भी लाडले थे। मगर ज़मान शाह की मनमानी ने अरमान शाह को भी हवेली वालों से दूर कर दिया। ज़मान शाह की नज़रों में इनके लाडले बेटे का कसूर बहुत बड़ा था, और वो कसूर था मोहब्बत। परी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परीशे को सोने की तैयारी करता देख हमीदा बानो ने अपनी तरफ मतवज्जा किया। क्या बात है अम्मी, मुझे आप कुछ परेशान लग रही हैं। माँ को इजाज़त मांगता देखकर परीशे फ़ौरन उठ बैठी। बात कुछ ऐसी है, आज तुम्हारी फूफो आई थी। हमीदा बानो बात करने के लिए अल्फाज तलाशने लगी कि आया बात शुरू कहाँ से की जाए। ओह, क्या कहकर गई हैं आपकी नन साहिबा, आपको आज ज़रूर मेरी बुराई करके गई होंगी। परीशे ने तंज़िया अंदाज में बात की। जब से परीशे ने यूनिवर्सिटी के साथ कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू की, तब से ही परीशे की फूफियों का रवैया इससे बदलता चला गया। आते जाते तंज करना, बाहर काम करने वालियों के लड़कियों की बदकारियों के किस्से सुनाना, दुनिया की ऊंच नीच समझाने बैठ जाना, परीशे को उनसे बदजन कर गया और वो वक्त के साथ साथ तल्ख होती गई। नहीं परी, ऐसी बात नहीं, बल्कि आज तुम्हारी बड़ी फूफो बाबर के साथ मेहर का रिश्ता तय करके गई हैं। हमीदा बानो ने नज़रें चुराते हुए बेटी तक पूरी बात पहुंचाई। क्या अम्मी, आप होश में तो हैं, जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं। ऐसा कैसे फूफो रिश्ता तय कर सकती हैं। माँ की बात सुनकर फरिश्ते बिस्तर पर उछल पड़ी। परी, वो इतने मान से मांग भाड़ में गया मान। परी माँ की बात पूरी होने से पहले चीख पड़ी। इस वक्त मान कहाँ था जब अब्बू की के ऑपरेशन के लिए हम पैसों की सख्त ज़रूरत थी। परी बेटा, बेटी को आतिशफ़शा बना देखकर हमीदा बानो से कुछ बोला ही नहीं गया। वो बस बेबसी से अपनी फरमाबरदार बेटी को देख कर रह गई, जिसको हालत से ने तल्ख बना दिया था। सॉरी अम्मी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ही ऐसी थी कि मुझे गुस्सा आ गया। माँ की आंसू भरी आंखें देखकर परी को अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया, इसलिए वो अपने ऊपर आफरीन भेजकर फ़ौरन माँ से माफ़ी मांगने लगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुस्सा करना भी समझ रही हूँ, आखिर तुम बड़ी बहन हो महर की। हमीदा ने मुस्कुराकर परी के सर पर हाथ फेरा, पर अम्मी अब्बू ने हाँ कैसे कर दी।
پری نے حیرت سے پوچھا، بیٹا آپ کے ابو مجبور ہیں، حالات سے بھی اور بڑی بہن سے بھی۔ حمیدہ نے افسردگی سے کہا، امی ابو کو حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کر تو رہی ہوں جاب، مہر اور عائشہ بھی گھر میں ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، پھر ابو کو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور رہی بات ان کی بہن کی تو ان کو بھی میں سنبھال لوں گی۔ پریش نے ماں کی بات سن کر آرام سے جواب دیا، نہیں بیٹا آپ بات کو سمجھ نہیں رہی، آپ کے ابو جلد سے جلد آپ تینوں بہنوں کے فرض سے ادا ہونا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی آج کل کہاں رشتے ملتے ہیں، ہر ایک کو اچھا جہیز چاہیے، غریب کی بیٹی کو کون پوچھتا ہے۔ حمیدہ نے اپنی تینوں خوبصورت اور سلیقہ شار بیٹیوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آ پڑی، امی آپ نا امیدی کی باتیں نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے نصیب میں شہزادے داماد لکھے ہوں۔ عائشہ نے ماں کو افسردگی سے نکالنے کے لیے شرارت بھرے انداز میں جھپی ڈال کر کہا، چل ہٹ پاگل، پتہ نہیں کون سے خواب جی رہی ہے۔ حمیدہ نے عائشہ کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا، امی رہنے دیں، کوئی تو ہے اس گھر میں جو خواب دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے۔ مہر نے آہستہ آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ اس کی بھری آنکھیں کوئی دیکھ نہ لے، پر مہر نہیں جانتی تھی کہ ماں وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خاموش زبان بھی سمجھ جاتی ہے۔ راحیلہ، جی بیگم صاحبہ، رات کے کھانے کی تیاری کر لی تم نے؟ فاخرہ نے کچن میں آتے ساتھ پوچھا۔ آنٹی بس کھانا تقریباً تیار ہی ہو گیا ہے، حوریہ نے راحیلہ کے بولنے سے پہلے مصروف انداز میں فاخرہ کو جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حورین کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر فاخرہ کو آگ ہی لگ گئی۔ فاخرہ نے چیختے ہوئے پوچھا، بی بی جی تو جی کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں جی۔ حورین کے کچھ نہ بولنے پر راحیلہ نے منمناتے ہوئے جواب دیا، سنو تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی انیکسی میں رہا کرو، بار بار حویلی میں مت آیا کرو، پر تم اتنے ڈھیٹ ہو، مجال ہے جو ذرا میری بات پر عمل کرو۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا فاخرہ کو آگ لگے اور وہ کسی دوسرے کو نہ جلائے؟ وہ میں نے سوچا کہ آج میں بس رحم کرو مجھ پر، اٹھ جاؤ انیکسی میں اور صرف کھانے کے وقت ہی اندر آنا۔ فاخرہ نے حورین کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے درشتگی سے کہا۔ حور نے خاموشی سے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر انیکسی کی راہ لی۔ انیکسی پر تو قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہو تم ماں بیٹی، اب کیا حویلی پر بھی قبضہ جمانے کا ارادہ ہے؟ حورین کے باہر جاتے جاتے بھی فاخرہ زہر اگلنے سے باز نہیں آئی۔ بدگمانی میں فاخرہ تم اور کس کس کی نظروں میں گرو گی؟ امو جان جو کچن میں کسی کام سے آ رہی تھیں۔ فاخرہ کی بات سن کر افسردگی میں گھری بیتے لمحوں کو سوچتے ہوئے خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ اف توبہ، اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ فاخرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے کہا۔ کمرے میں فل اے سی چل رہا تھا، بیڈ پر فرغام کے کپڑے پڑے تھے، ایسا گمان ہوتا تھا جیسے کہ پوری کی پوری کپڑوں کی الماری کسی نے الٹ دی ہو۔ تولیے صوفے کی بیک پر گرا، استعمال کرنے والے کے سلیقے کو ظاہر کرتا، اور سارے کشن زمین پر پڑے اپنی ناقدری پر رو رہے تھے۔ ان سب چیزوں پر راج کرنے والے شہزادے خود صوفے پر بیٹھے پوری طرح کمفرٹر کو لپیٹے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ بیٹا جانی، آپ نے اپنے کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ فاخرہ نے پیار سے اپنے شرارتی بیٹے سے پوچھا، جس کے کمرے کی کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ مما جانی نوٹس بنا رہا ہوں، فرحان نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ بیٹا جی یہ کون سا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ فاخرہ نے کمرے پر طاہرانہ نظر ڈال کر بیٹے کو گھورا۔ اوہ مما، وہ میں بیڈ پر پڑھتے پڑھتے بور ہو گیا تھا تو اس وجہ سے۔ فرحان نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا میں جگہ کی نہیں، گانے سنتے ہوئے پڑھنے کی بات کر رہی ہوں، فاخرہ نے پیار سے فرحان کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ فاخرہ اپنے بیٹے کے لیے حد سے زیادہ حساس تھی۔ اس کے لیے اتنی نوکروں کی فوج ہونے کے علاوہ فرحان کا ہر کام اس کے منع کرنے کے باوجود مڈ سیٹ تو انگلش سانگ خود کرتی مڈ سیٹ کے مما یہ لیے سنتا ہوں، انگلش سانگ تو مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے مما یہ سنتا ہوں، فرغام نے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا جی، اور یہ جو اے سی فل چلا کر خود کمفرٹر اوڑھ رکھا ہے اس کا کیا؟ فاخرہ نے کمرے کی چیزیں جگہ پر رکھتے ہوئے فرغام کو شرارت سے چھیڑا۔
کہ وہ جانتی تھی فرحان کو جتنی گرمی لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ سردی۔ اکثر وہ گھر کے گرمی کے موسم میں بھی کمفرٹر لے کر سوتا تھا۔ اب تو پھر بھی گرمی کا آخر تھا اور ایک دو بارش پڑنے کی دیر تھی، موسم میں کافی فرق پڑ رہا جاتا تھا۔ مما آپ بھی نہ، فاخرہ کو مسکراتے دیکھ کر فرحان سمجھ گیا کہ وہ مذاق کر رہی ہیں۔ ارے مما یہ آپ کیا کر رہی ہیں، چھوڑیں اسے، میں خود کر لوں گا، فرحان نے ماں سے لاٹ کرتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا آپ نے کر لیا، آپ شام تک بھی یہ سمیٹ نہیں سکتے جتنا کمرہ آپ نے پھیلایا ہے، فاخرہ نے الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ رہنے دیں، ایسا کریں آپ حور کو بھیج دیں، وہ یہ سمیٹ دے گی، فرحان نے دوبارہ نوٹس بناتے ہوئے ماں سے کہا۔ جتنی میں کوشش کرتی ہوں اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے دور رکھنے کی، اتنا ہی یہ لڑکا اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ سوچا تھا کہ فرحان کو بتاؤں گی کہ حورین اس کے رشتے میں خالہ لگتی ہے تو اسی سے ہنسی مذاق ذرا کم کر دے گا، پر نہ جی، اس لڑکی نے تو خالہ خالہ کہہ کر اور میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ فاخرہ کا موڈ حورین کے نام سنتے ساتھ ہی ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، آپ اس سے اپنا کام کرواؤ گے، ایسا اچھا تھوڑی لگتا ہے، فاخرہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے بیٹے کو پیار سے کہا۔ اوہ مما، اس کا اور میرا کام الگ تھوڑی ہے، ڈیڈ بھی تو بولتے ہیں حور کی سارے کام کی ذمہ داری میری ہے، اس طرح میرا ہر کام بھی تو حور کے ذمہ ہوا نا، اور ویسے بھی آج سارا دن میری حور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، فرحان نے باپ کی باتوں سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ کا تو بالکل دماغ خراب ہو گیا ہے، فاخرہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے میں نہیں کرتی یہ سب کام، راحیلہ کو بول دیتی ہوں، فاخرہ نے فرحان کو ٹالتے ہوئے کہا۔ پر مما حور، بیٹا حور کو بھی پڑھنے دو، فاخرہ نے فرحان کی بات کاٹتے ہوئے ڈانٹ کر چپ کرایا۔ اوکے مما جانی۔ فرحان حور کے پڑھنے کے خیال سے ماں کی بات مان گیا، نہیں تو اس سے حور کے ملنے کے لیے رکنا ناممکن تھا۔ صفیہ باجی، امو جان، میں آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی، فاخرہ کچھ سوچتے ہوئے فرحان کے بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں آنٹی مجھے اس طرح سے بات کیوں کرنی ہے، حور جب سے حویلی سے آئی تھی روئے جا رہی تھی۔ حور بچے یہ کیا، تو مغرب کے وقت کمرہ بند کر کے پڑی ہے، کھول دروازہ اسے کو اور گھر کو روشن کر، امو جان بولتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ کون سا محل ہے، چھوٹی سی انکسی ہے جس میں 4 کمرے، ٹی وی، لاؤنج اور ایک چھوٹا سا کچن ہے، امو جان کے بولنے کی دیر تھی، حور نے بگڑتے ہوئے کہا۔ ناشکراپن نہیں کرتے، اگر ہارون صاحب یہاں جگہ نہیں دیتے تو کہاں جاتے ہم، امو جان نے غصے سے حور کو ٹوکا۔ اپنے گھر جاتے اور کہاں جاتے، حور کے پاس تو ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، اس لیے فوراً سے بولی۔ حورے تیرا تو دماغ چل گیا ہے، اپنے گھر چلے جاتے تو کھاتے کہاں سے، امو جان نے جل کر کہا۔ ہارون صاحب نے حورین کا گھر کرائے پر دے دیا تھا تاکہ حورین کے مستقبل میں کام آ سکے، امو جان، اور حورین کا سارا خرچہ وہ خود اٹھاتے، حورین کی اسکولنگ سے لے کر کالج تک اور اب یونیورسٹی کے بھی سارے انتظامات انہوں نے خود اٹھائے۔ ہارون صاحب کی پوری کوشش تھی کہ حور اور امو جان ان کے ساتھ ہی حویلی میں رہیں، پر امو جان نے حویلی کی نسبت انیکسی میں رہنے کو ترجیح دی۔ امو جان اپنے گھر کی بات الگ ہوتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، بندہ آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے، حور نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حور بچے تجھے یہاں پر کیا تنگی ہے، مجھے بتا، امو جان نے پیار سے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں آج میں نے اتنے دل سے کچن میں کھانا بنانے گئی تھی پر آنٹی نے مجھے ڈانٹ دیا، حور نے دکھی لہجے میں امو جان کو بتایا۔ بالکل ٹھیک کیا فاخرہ نے، امو جان حور کی بات سن کر بولی۔ امو جان آپ بھی، حور امو جان کی بات سن کر رونے والی ہو گئی۔ حور پتر تو جانتی ہے نا کہ تیرے انکل کو بیماری ہے، وہ کیا نام تھا ماں اس بیماری کا، امو جان نے ذہن پر زور ڈال کر سوچا۔ امو جان ہاں ہاں وہی ماں، بلڈ پریشر، اگر تیرے انکل تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر بیمار ہو جاتے تو، امو جان نے حورین کی توجہ ہارون کی بیماری کی طرف دلائی۔ پر آنٹی کو مجھے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، امو جان کی بات پر نیم رضامند ہونے کے باوجود حور کی سوئی فاخرہ کی پلائی جانے والی ڈانٹ پر اٹکی ہوئی تھی۔ کوئی ڈانٹا واٹا نہیں فاخرہ نے تجھے، اس کا تو لہجہ ہی ایسا ہے، اب جا کے نماز پڑھ، دیر ہو رہی ہے، ذرا سی بات پر رونے نہ لگ جایا کر، امو جان حور کو گھرکتے ہوئے فون نماز کو چل دی۔ آپ تو بس مجھ کو ہی بولا کریں، امو جان کی بات نہ سننے پر حور بستر پر بیٹھ کر دوبارہ رونے لگی۔ سوچا تھا کہ کتنا مزہ آئے گا جب میں فرحان کی پسند کی بریانی بناؤں گی اور اس کے سامنے اسے جلا جلا کر کھاؤں گی، بریانی کا ایک نوالا بھی نہیں دوں گی، کمینے کو منہ دیکھتا رہ جائے گا، پھر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔
حور نے اپنے پلو کو مروڑتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، جیسے اس کے ہاتھ میں تکیہ نہیں فرغام کی گردن ہو۔ پر کیا جا سکتا ہے، آنٹی نے یہ موقع میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ آخر آنٹی اپنے بیٹے پر، اکثر اولاد اپنے والدین پر جاتی ہے، پر حور کی نظر میں آنٹی فرغام پر گئی ہیں۔ واہ کیا کہنے حور بیگم کے، گئی ہے سنگ دل تو ہوں گی۔ حور نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے فاخرہ کے قصیدے پڑھتے اور نماز ادا کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔